دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا نیٹ میٹرنگ کے باوجود بل آ رہا ہے، ایسا عذاب جو ہے نا وہ ہم پہ مسلط ہوا ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے۔ لوگوں کے بجٹ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں نیٹ میٹرنگ کا، 5 کلو واٹ ہائیبرڈ لگائیں اور 5 کلو واٹ کیونکہ لیتھیم بیٹری کی پرائسز 1 سال یا 1.5 سال پہلے سے کمپیئر کروں 40% سے 50% نیچے آ چکی ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ سے عوام بے حد تنگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسا، میسٹرو سولر سسٹم ڈیفینس رول لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارا نیٹ میٹرنگ کے باوجود بل آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پہ ایک ایسا مافیا اور ایسی چیز ہم پہ مسلط ہے جس کے انصاف نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ فرض کریں آپ کا کوئی 0 یونٹ ہے تو ابھی 5-6 ہزار بل آ جاتا ہے۔ لوگ بیچارے اس وجہ سے پے کر دیتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، تھوڑا سے تو بل ہے، تو وہ تھوڑی سی مد میں کرتے 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 اربوں کما لیتے ہیں۔ تو جو سپلائی کمپنیز ہیں وہ الیکٹریسٹی کا جو بل بناتی ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ وہ مطلب مائنس میں آتا تھا، ناٹ ٹو بی پیڈ۔ اب ریئر ہی ناٹ ٹو بی پیڈ آتا ہے، باقی لوگوں کو ایم ڈی آئی کی مد میں، فلاں کی مد میں، فلاں کے ٹیکس کی مد میں، فلاں ایڈجسٹمنٹ، فکس ٹیکس، فلاں چیز کر کے وہ اتنا بنا دیتے ہیں کہ جناب آپ اس کو جو ہے نا آپ کو آخر پے کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایک ایسا عذاب جو ہے نا وہ ہم پہ مسلط ہوا ہے کہ اس بجلی کے بلوں کی وجہ سے کتنے گھر جو ہے نا لوگوں کے بجٹ آؤٹ ہو گئے ہیں، کتنے لوگ غربت میں چلے گئے۔ مطلب ہے کہ اب تو کتنی رپورٹیں ہیں جو ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں نیٹ میٹرنگ کا، اور ہم کیا نیٹ میٹرنگ پہ جائیں یا نہ جائیں۔ تو میرے حساب سے جو اب اس وقت کے، یہ نہیں کہ میں فار ایور کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت تو میں یہی کہوں گا کہ 50-50 کی ریشو ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ نے 10 کلو واٹ کا سسٹم لگانا ہے تو 5 کلو واٹ ہائیبرڈ لگائیں اور 5 کلو واٹ ان گریڈ لگائیں۔ 5 کلو واٹ آپ کا ایکسپورٹ ہو تاکہ اگر کبھی بینیفیشیل ہو ایکسپورٹ تو آپ کو فائدہ ہو اس کا۔ ویسے یہ بینیفیشیل رہی ہے، پچھلے 5 سال بہت اچھے یہ بینیفٹس دیتی رہی ہے۔ اب آ کے سپلائی کمپنیز نے ایک مطلب جیسے باقی تمام ادارے مافیا کی طرح کام کر رہے ہیں، تو اب انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی ٹیکس، کوئی ایم ڈی آئی، کوئی چیز ڈھونڈ کے لگا کے بل پھر بھی آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ناانصافی ہے ایک یوزر کے ساتھ جس نے اپنے پیسے لگائے ہیں اور آپ سے بل جان چھڑانے کے لیے اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس کو پھر بل دینا پڑ رہا ہے۔ تو اس کا تو وہی ہے کہ اب دیکھیں، اب ہائیبرڈ اور آن گریڈ اگر ہم ان کو دونوں کو کمپیئر کریں تو اب میں دونوں کہوں گا کہ دونوں لگنے چاہیے، 5 کلو واٹ ہائیبرڈ اور 5 کلو واٹ آن گریڈ لگنا چاہیے، کیونکہ لیتھیم بیٹری کی پرائسز اس وقت تک تقریباً اگر میں 1 سال یا 1.5 سال پہلے سے کمپیئر کروں 40% سے 50% نیچے آ چکی ہیں، اور مے بی اگلے سال یا 2025 میں تھوڑی اور کم ہو جائیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اس یوزر کے لیے جو ہائیبرڈ سسٹم لگانا چاہتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی سولر کی بات۔ اس کے بارے میں اگر آپ کا کوئی ہو تو مجھے ضرور کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام کومنٹس کو پڑھوں اور ان کا جواب دے سکوں۔ تو اب ہم بات کریں گے گورنمنٹ کے بارے میں۔ گورنمنٹ آف سندھ کے خلاف چائنیز انویسٹر نے کراچی میں پولیس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا۔ یہ آپ نے شاید AR وائی کی نیوز ہے، ویسے آپ نے بھی پڑھا ہو۔ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر نے چینی کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے اگر برج خلیفہ میں اپارٹمنٹ دلوائیں گے تو میں یہ پروجیکٹ اپروو کروں گا۔ کوڈ یو امیجن، یہ پاکستان میں بات ہو رہی ہے۔ ایک باہر سے آئے انویسٹر نے جب جے وی یہاں کر کے کام سٹارٹ کیا چائنیز نے، تو ان کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ پروجیکٹ تب ملے گا یا پروجیکٹ میں کلیئر تب کروں گا جب آپ مجھے برج خلیفہ میں اپارٹمنٹ دلوائیں گے۔ یہ چائنیز نے شکایت کی ہے نیب کو۔ تو ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی تھی کہ جی سعودیہ آ رہا ہے، قطر آ رہا ہے، UAE آ رہا ہے اور یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی، جو کہ ہم 40-50 سال سے سن رہے ہیں۔ تو وہی ہو رہا ہے کہ جی دودھ کی اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے جہاں قانون ہو، انویسٹمنٹ وہاں آتا ہے جہاں عوام کا اور گورنمنٹ کا اعتماد کا رشتہ ہو اور لو افیئر ہو، محبت ہو آپس میں۔ گورنمنٹ اپنی عوام کا خیال رکھے اور عوام گورنمنٹ کا خیال رکھے۔ ابھی میں کچھ ہی دیر پہلے یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ بینکاک میں پولوشن کی وجہ سے 1 ہفتے یا 10 دن کے اسکول بند ہوئے ہیں۔
تو کیا ہوا کہ ادھر پبلک ٹرانسپورٹ گورنمنٹ نے 10 دن کے لیے فری کر دی کہ لوگ اپنی بائکس اپنی گاڑیاں گھر سے باہر نہ نکالیں اور پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ٹریفک کم ہوگا اور پولوشن کم ہوگا. اور ہمارے ہاں اگر کوئی تھنک ٹینک بیٹھے بھی اور اس کو غور و فکر کرے کہ ہمیں پولوشن سے کیسے نمٹنا ہے، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پولوشن ہے خاص طور پہ لاہور میں، تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے انہوں نے پٹرول بتا دیو، انہوں نے خود ہی گھر میں بیٹھنا ہے، غیر ضروری سفر نہیں کریں گے، پٹرول بڑھا لیں. تو ہمارے تو جس طرف سے بھی دیکھیں مطلب المیہ یہ ہے، ہر ادارے سے عوام تنگ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ سے عوام بے حد تنگ ہے. کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر عوام کو جانا پڑے تو ان کو یقین کریں اندر سے بخار چڑھا ہوتا ہے، چاہے وہ لائسنس بنوانے یا آئی ڈی کارڈ بنوانے، جو کہ سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہو چکے ہیں اس ٹائم، اس کے باوجود بھی ان کو بخار چڑھ جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو ہے ادارے عوام کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہیں. حکومت تو بالکل نہیں ہے تو عوام بھی نہیں ہے. اب جو چائنیز ہیں بیچارے وہ عدالت میں جانا پڑا. اور جو منسٹر صاحب ہیں سندھ کے انٹیریئر منسٹر، وہ کیا بیان دے ہیں جناب، اس نے ہم نے نوٹس لے لیا ہے منسٹر صاحب نے اور کہا ہے کہ جناب آئی جی کو انکوائری کرو، دیکھو کہ چائنیز کو فول پروٹیکشن سیکیورٹی کیوں نہیں مل رہی. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام پولیس میں تنگ کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں فول پروٹیکشن سیکیورٹی کیوں نہیں مل رہی. بس عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ایک مذاق کیا. جس طرح زیادہ اس گورنمنٹ نے مذاق لوگوں کے ساتھ کیا اور مسلسل کر رہی ہے، اللہ ہی معاف کرے اس سے. اور ایک اور قانون جو سوشل میڈیا کا جو اسمبلی سے پاس ہوا ہے، جس پہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں بھی بات کرنی چاہیے. اس پہ کیا بات کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی فیک نیوز پہ ایکشن ہوگا. پھر تو پورا مین اسٹریم میڈیا گیا، پھر تو گورنمنٹ بھی گئی. کون سی ایسی فیک نیوز ہے جو مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں چل رہی ہوتی؟ مجھے بتا دو. سارا پاکستان کا ایک ایسا پاکستان جو ہے نا، جھوٹ کا نظام پاکستان میں مقرر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں کہتا ہوں پاکستان میں سچ ڈے منانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جھوٹ پہ جھوٹ، سوشل میڈیا دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، اتنے جھوٹ ہیں کہ بندہ کان پکڑ لیتا ہے. اب تو بچے بھی ہمارے جو تربیت لیتے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں، جھوٹ بولنا شروع کر چکے ہیں. بچوں کو سچ بولنے کی پڑھاتے ہم کیا ہیں، عمل ہمارے کیا ہیں. ہمیں عمل ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت عوام کو ریلیف چاہیے، نہ کہ قانون پہ قانون چاہیے. جو بیچارے عوام پس رہے ہیں چکی میں ناجائز، ان کو ریلیف کی ضرورت ہے، ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، ان کو سانس دیں، ان کو ریلیف دیں، نہ کہ ان کو ٹائٹ کریں ہر معاملے میں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوستوں اور پیار کرنے والوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل اگر بات پسند آئے تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.